کسی بھی سماج و معاشرہ کے لیے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، کتاب و سنت سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، اس لیے آج ہماری زندگی میں بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، سماج میں امن نہیں، معاشرہ میں امن نہیں، ملک میں امن نہیں، چین نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے انسان ہیں، امیہ بن خلف ان کے امیر ہیں، بڑے تکلیف دیتے ہیں، بڑے ظلم و ستم ان کے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھاتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوجوانوں، آج کے اس پروگرام میں نوجوانوں کی کمی ہے۔ نوجوانوں، تمہیں آگے ہونا چاہیے، سماج و معاشرہ کو سخت ضرورت ہے۔ کسی بھی سماج و معاشرہ کے لیے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر نوجوان بگڑ جائے، نوجوان اگر شراب نوشی کے اڈوں پہ نظر آئے، نوجوان اگر گانوں بجانوں اور ناچ کی محفلوں میں نظر آئے، تو یاد رکھو میرے بھائیو، وہ سماج و معاشرہ سماج نہیں رہتا، بلکہ سماج مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، نوجوانوں کی عبادت اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ شاب النشا فی عبادت اللہ کہا ہے، اللہ کو نوجوانوں کی جوانی، جو جوانی کے ایام میں نوجوان جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے دین سے آج نوجوان دور ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری مائیں اسلام سے دور ہیں، خواتین اسلام سے دور ہیں، بہنیں اسلام سے دور ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ نوجوان لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو گئی، اسلام سے نکل گئی، اسلام کو پکڑا دی اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا۔ یہ افسوس کی بات نہیں تو کیا ہے؟ یہ سماج و معاشرہ میں دین کی کمی کے نتائج ہیں۔ آج ہماری بہنیں دینی تعلیمات سے دور ہیں، اور نوجوان اور جو گارجین حضرات ہیں، سرپرست ہیں، وہ بھی اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینا نہیں چاہتے ہیں۔ صرف وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو تعلیم دے دو، ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر مرد پڑھتا ہے یا لڑکا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے۔ اگر عورت پڑھتی ہے تو نسل پڑھتی ہے، خاندان پڑھتا ہے، خاندان سمجھ جاتی ہے۔ اگر عورتیں بگڑ گئی تو ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، گھر میں امن نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ہے کیا؟ ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم غفلت کے چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور ہم سستی کے چادر اوڑھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی سستی کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں چستی ہونی چاہیے۔ آج ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، کتاب و سنت سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، اس لیے آج ہماری زندگی میں بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، سماج میں امن نہیں، معاشرہ میں امن نہیں، ملک میں امن نہیں، چین نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ آج ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے، بولتے ہنستے مسکراتے، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہم ایک ایک قدم کو اگر پھونک کے چلنا شروع کر دیں تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں امن ہی نہیں بلکہ بہت امن اور چین ہوگا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جانا، تو یاد رکھو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنی زندگی کو پاک صاف کر لو، تمہاری زندگی کامیابی سے گزر جائے گی، اور تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی ہیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کی دعا کرتے ہیں۔
یعنی اے اللہ رب العالمین جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، یہ الہ رب العالمین ہمارا حساب آسان حساب لینا۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، امام الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حساب یسیرا کی دعا کر رہا ہے۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہماری زندگی میں تو دن بدن برائیاں ہیں، ہم برائی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تمہارا حساب و کتاب ہو کے رہے گا، تم غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے مسلمانوں، تمہارا حساب و کتاب ایک دن ہو کے رہے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے سماج و معاشرہ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، ان کو نماز سے قریب کرو، اور جو لوگ دین سے دور ہیں اس کو دین سے قریب کرو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نوجوان بھی پوچھے جائیں گے، خواتین بھی پوچھے جائیں گی، مائیں پوچھے جائیں گی، بہنیں پوچھی جائیں گی، مرد پوچھے جائیں گے، بزرگ پوچھے جائیں گے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے تئیں سوال جواب نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے سماج و معاشرہ میں بدعت و خرافات پایا جاتا ہے اور الحاد پائے جاتے ہیں، شرک پائے جاتے ہیں، معاشرہ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرات، آج معاشرہ میں چند دن کے بعد قربانی آنے والا ہے، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، قربانی کو خوشی مسرت کرو گے، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ قربانی کیجئے، جشن منائیے، خوشی منائیے، مسرت منائیے، اسلام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہماری مسرت، ہماری خوشی اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ جب ہم قربانی کریں تو یاد رکھو صرف جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، قربانی ہونی چاہیے تو ہماری انا کی بھی قربانی ہونی چاہیے، ہمارے غرور کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔